ہم دیکھتے ہیں اپنے ملک کے اندر دیکھتے ہیں، کبھی پیپلز پارٹی کی حکومت، کبھی مسلم لیگ کی حکومت، کبھی پی ٹی آئی کی حکومت، کسی مذہبی جماعت کی کبھی حکومت نہیں آئی، حالانکہ 22 کروڑ مسلمانوں کا ملک ہے۔ تو کہاں ہیں مسلمان کے نظریات؟ یہاں تو کبھی پیپلز پارٹی کے نظریات غالب آتے ہیں، کبھی مسلم لیگ کے، کبھی پی ٹی آئی کے۔ اسلام کے نظریات تو کبھی غالب نہیں آئے۔ کہتے سب ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو کہاں ہیں تمہارے نظریات؟ وہ نظریات تو ان کے ہیں جو غالب آ گئے، پھر کہتے ہیں جی وہ بھی تو مسلمان ہی ہیں، وہ بھی مسلمان ہی ہیں، تو پھر اسلام کو لے کے چلیں، اپنے نظریات کو کیوں وجود بخشا ہے؟ اور یاد رکھیں ان کے نظریات اسلام کے نظریات کے مقابلے میں نفع بخشی کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں، زیرو ہیں ان سب کے نظریات، اسلام کے مقابلے میں نفع بخشی کے لحاظ سے زیرو ہیں، اس کے باوجود وہ برسر اقتدار ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ دوستو، سب سے پہلی وجہ بڑی قابل توجہ بات ہے مسلمانوں کے لیے، 22 کروڑ مسلمانوں کے لیے جو پاکستان میں بستے ہیں، ویسے تو تمام عالم اسلام کے لیے ہے، لیکن 22 کروڑ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں، اسلام کیوں غالب نہیں آتا؟ پیپلز پارٹی کیوں آتی ہے؟ مسلم لیگ کیوں آتی ہے؟ پی ٹی آئی کیوں آتی ہے؟ تو سنو، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی میں رفع یدین کے جھگڑے نہیں ہیں، ان میں آمین بالجہر کے جھگڑے نہیں ہیں، ان میں سنی شیعہ کے جھگڑے نہیں ہیں، ان میں بریلوی دیوبندی کے جھگڑے نہیں ہیں، اہل حدیث اہل قرآن کے جھگڑے نہیں ہیں۔ وہ اپنے نظریات پہ قائم ہیں، ان کا ایک لیڈر ہے، ان کا ایک امام ہے، ان کا ایک امیر ہے، جس کی بات وہ سنتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں۔ تمہارے نظریات کیسے غالب آئیں؟ تمہارے اندر تو جھگڑے ہیں، نور و بشر کے جھگڑے ہیں، میلاد منانے کے نہ منانے کے جھگڑے ہیں، خلافت و ملوکیت کے جھگڑے ہیں، خلافت و امامت کے جھگڑے ہیں، سنیت اور شیعیت کے جھگڑے ہیں، رفع یدین کے، آمین بالجہر کے جھگڑے ہیں۔ کیسے تمہارے نظریات غالب آئیں؟ تم نے نظریات کو ایک طرف رکھ دیا ہے، جھگڑوں کو سامنے لے آئے ہو، اختلافات اور تنازعات کو سامنے لے آئے ہو۔ تمہارا کوئی امیر نہیں ہے، تمہارا کوئی امام نہیں ہے، کوئی لیڈر نہیں ہے، تمہارے نظریات کیسے غالب آ جائیں؟ لا محالہ آپ کہیں گے کہ پھر پیپلز پارٹی، مسلم لیگ اور پی ٹی آئی والے وہ تو بڑے زبردست لوگ ہوئے کہ وہ ان اختلافات کو کوئی وقت نہیں دیتے، آپس میں جھگڑتے نہیں، اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہیں، متحد ہو کے رہتے ہیں، وحدت اختیار کی ہوئی ہے، اسی لیے غالب بھی آ رہے ہیں۔ درست ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ان کا یہ سب کچھ جمہوریت ہے، اسلام نہیں ہے۔ ان کا یہ سب کچھ جمہوری نظام کے تابع ہے،
اسلام کتابیں نہیں. وہ اس سے بڑھ کے کچھ اور بھی کر لیں تب بھی وہ اسلام نہیں ہوگا. اسلام اس سے بہت ماورا ہے. اور تم نے اور ہم نے اسلام کے اصولوں کو، نظریات کو ترک کر رکھا ہے اور ان کے نظریات کو قبول کرتے جا رہے ہیں. وہی بات جو وہاں تم گوارا کیے بیٹھے ہو یہاں تمہیں گوارا نہیں. وہاں ان اختلافات کو تم ہوا نہیں دیتے، یہاں انہی اختلافات کی بنیاد پہ ٹکڑے ٹکڑے ہوئے بیٹھے ہو. یہ بات کب سمجھ آئے گی ان مذہبی پیشواؤں کو، ان جماعت اسلامی والوں کو، ان جمعیت علماء اسلام والوں کو، ان تبلیغی جماعت اور دعوت اسلامی والوں کو، ان منہاج القرآن اور تحریک لبیک والوں کو، تنظیم اسلامی والوں کو یہ بات کب سمجھ آئے گی کہ ہمارے بھی کچھ اصول ہیں، ہمارے بھی کچھ نظریات ہیں، ہمیں ان پر قائم رہنا ہے اگر ہم مسلم ہیں تو. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا مقصد غلبہ دین اسلام تھا. اس مقصد کے حصول کے لیے امت مسلمہ کی تشکیل ہوئی. امت مسلمہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیادت و قیادت میں اسلام کو غالب و نافذ کیا. جب تک امت مسلمہ میں وحدت رہی اسلام کا غلبہ برقرار رہا. جیسے ہی امت مسلمہ میں تفرقہ رونما ہونا شروع ہوا، یعنی پارٹی بازی شروع ہوئی، اسلام کا غلبہ جاتا رہا. آج غلبہ دین اسلام کی بحالی کی واحد صورت امت مسلمہ کی تشکیل نو ہے. الحمدللہ ہم نے غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے اللہ کے رسول کی جماعت امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے کا بیڑا اٹھایا ہے. یہ ہمارا ہی نہیں، ہر کلمہ گو کا اولین فریضہ ہے کہ ہر قسم کے باطل اور طاغوتی نظام کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے فرقہ واریت اور پارٹی بازی سے کنارہ کش ہو کر صرف اور صرف امت مسلمہ کو بحال و فعال کرنے میں اپنا تن من دھن لگائے. اس مشن کا حصہ بن کر اپنا فرض منصبی ادا کیجیے، حق مسلمانی ادا کیجیے. مزید تفصیل کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل امت مسلمہ سبسکرائب کریں. ہمارا فیس بک پیج امت مسلمہ کی تشکیل نو لائک کریں. اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. سوال و جواب یا فیڈ بیک کے لیے ہمارا واٹس ایپ گروپ یا میسنجر گروپ جوائن کریں یا اس نمبر پر رابطہ کریں. نمبر اور تمام لنکس ڈسکرپشن میں بھی موجود ہیں. جزاک اللہ خیر.